اور سنیے، آبدیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، نماز عصر رہتی تھی، حضور پڑھ چکے تھے، حضرت علی کی رہتی تھی، کسی کام سے بھیجا تھا، واپس لوٹے، کملی والے آقا ان کی گود میں سر رکھ کے آرام کرنے لگے، نماز جا رہی ہے، ادھر کملی والے آقا کی خدمت ہے، خیال آتا ہے نماز کے لیے حضور کو بیدار کروں، آقا میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر خیال آتا ہے یہ محبوب کا چہرہ آج میری گود میں ہے تو کیوں نہ زیارت کرتا رہوں، لیکن وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ نماز جو تھی، نماز سے محبت تھی، ہماری طرح سکے دعوے تو نہیں تھے نا، ہم دعوے دار لوگ ہیں، حقیقت بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس دعوے ہیں، عمل کردار اور عملی طور پہ اپنے آپ کی وہ مضبوطی، ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، سے محبت و الفت جو تھی دل کے اندر، آنکھیں ضبط نہ کر سکی، پانی نکل آیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور گرے کہاں پہ؟ چہرے مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کملی والے آقا نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی، پیارے علی، مایوب کی کا علی، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ عرض کرتے آقا میری نماز چلی گئی۔ کبھی ہمیں بھی نماز کی وجہ سے رونا آیا ہو؟ نماز چھوٹنے پہ رونا آیا ہو؟ کاروبار میں خسارہ ہو جائے تو رونا آتا ہے، گھاٹا پڑ جائے تو رونا آتا ہے، لین دین کے معاملات میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو رونا آتا ہے، کہیں پہ اللہ نہ کرے کوئی مال چرا کے لے جائے تو رونا آتا ہے، اولاد بیمار ہو جائے تو رونا آتا ہے، خود اپنی طبیعت میں بیماری آ جائے تو رونا آتا ہے، نماز چھوٹ جائے تو رونا کیوں نہیں آتا؟ حضرت حاتم اسم بیٹھے تھے، پھوڑی ہوتی ہے، پھوڑی آپ بخوبی جانتے ہوں گے، فوتگی کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں دعا کے لیے، چٹائی بچھا دی جاتی ہے، کوئی کپڑا بچھا دی جاتا ہے، لوگ وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، حاتم اسم پھوڑی ڈال کے بیٹھے تھے، کوئی گزرا پاس سے کہا اللہ کے بندے خیر ہے یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا رو رہا ہوں۔ کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے رو رہا ہوں، اگر میرا بیٹا فوت ہوا ہوتا سارا محلہ مجھ سے افسوس کرنے آتا، سارا محلہ مجھ سے افسوس کرنے آتا، لیکن میری نماز رہ گئی ہے، کوئی مجھ سے افسوس کرنے نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کے نزدیک اولاد کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ میمون ابن مہران رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، داخل ہونے لگے، لوگ نکل رہے تھے، جماعت چھوٹی تھی، نماز نہیں نکلی تھی، قضا نہیں ہوئی تھی۔ کیسے لوگ تھے؟ ہماری تو نمازیں قضا ہو جائیں تو پرواہ نہیں کی جاتی، وقت گزر جائے تو پرواہ نہیں کی جاتی۔ نماز پڑھ کے لوگ جماعت سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، میمون ابن مہران نے کیا کیا؟ وہیں پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت جی کیوں رو رہے ہو؟ کوئی دکھ یاد آ گیا، انہوں نے کہا میری جماعت رہ گئی ہے، میری جماعت رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا خیر ہے حضرت جی، جماعت چھوٹ گئی ہے، نماز کا وقت تو ہے نا، نماز پڑھ لو۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، الصلاۃ احب الی من ولاۃ العراق۔ کہا اگر ایک طرف عراق کی بادشاہی ہو اور ایک طرف نماز با جماعت ہو، مجھ سے پوچھا جائے بتا اے میمون ابن مہران، عراق کی بادشاہی لے گا کہ نماز با جماعت لے گا؟ میں بادشاہی کو ٹھوکر مار دوں گا، نماز با جماعت لوں گا، با جماعت نماز پڑھوں گا۔ اتنی اہمیت ہے نماز با جماعت کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے بچے تھے، آپ صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے مدینہ میں۔ کیسان کی بات اذکار تھا، عمر بن عبد العزیز آئے، پوچھا بیٹا کیوں لیٹ آئے ہو؟ کہا استاد جی کنگھی کر رہا تھا۔ استادوں نے خط لکھا ان کے والد کو، حضرت عبد العزیز کو، کہا آپ کے پتر کی کنگھی کرتے ہوئے نماز رہ جاتی ہے، ان کا کچھ کرو۔ آپ نے سوچا ہم اولاد سے جب وہ گھر میں پیسے نہ دے کتنے ناراض ہوتے ہیں، جائیداد سے آنکھ بھی کر دیتے ہیں، کوئی تعلق نہیں تیرا میرے ساتھ، ویلیاں کھانے والا ہے، تو جا کے گھر سے نکل جا، کوئی تعلق نہیں۔ کبھی نماز نہ پڑھنے پہ ڈانٹا ہے؟ اس لیے ڈانٹا ہو کہ تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو رب کا فرما بردار نہیں، تو میرے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ ہمارا نافرمان ہو ہم ڈانٹتے ہیں۔ اب حضرت عبد العزیز کو جب پیغام گیا، انہوں نے فوراً بندہ بھیجا، کہا دوسری بات کوئی نہیں، جاتے ساری میرے پتر کے سر کے سارے بال اتارتے، ہمیں وہ بال نہیں چاہیے جن بالوں کی وجہ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ بہرحال بات عرض کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں کملی والے آقا کا سر ہے، نماز عصر گزر چکی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ اس کی آقا میری نماز رہ گئی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بتاؤ قضا کر لو گے کہ ادا کروا دیں؟ توجہ ہے نا آپ کی بات وہیں چل رہی ہے کہ حضور کی زبان سے جو نکل جائے ہو جاتا ہے. بتاؤ قضا کر لو گے کہ ادا کروا دیں؟ اس کرتے سونے قضا تو ہو ہی گئی ہے, ادا کروا دو تو بڑی بات ہے. قضا تو ہو ہی گئی ہے, ادا کروا دو تو بڑی بات ہے. اب کیا ہے؟ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. مولا علی تیری تابعداری کر رہا تھا کیونکہ تیرے محبوب کی تابعداری کر رہا تھا. مالک سورج واپس بھیج دے, علی نے نماز پڑھنی ہے. جب کملی والے آقا کی زبان سے یہ نکلتا ہے نا, سورج فوراً واپس آ جاتا ہے. آبدیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی ڈوبے سورج کو پلٹ آ, کہہ دیا تو ہو گیا.